Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan, Sub-Campus Lodram, as a visiting lecturer in Department of Public Administration. I'm teaching the course of Financial Accounting in BPA 4th. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सपेंडिचर्स के बारे में, यानी कि ख़र्चों के बारे में, अखराजात के बारे में, कि एक बिज़नेस में जो हमारे अखराजात आते हैं या हमारा जो ख़र्चा आता है। सबसे पहले बेटे हम लोग एक्सपेंडिचर्स की डेफिनेशन को देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर्स रेफर्स टू अ पेमेंट और स्पेंडिंग और अ प्रॉमिस टू मेक फ्यूचर पेमेंट फॉर बेनिफिट्स रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल एसेट्स और सर्विसेज। कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अखराजात जो हैं, वो एक ऐसी पेमेंट्स हैं, एक ऐसी स्पेंडिंग्स हैं कि जो कि या एक ऐसा प्रॉमिस है जो कि हम लोग जो कि हमें बेनिफिट रिसीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, हमारे अखराजात कहलाते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, ठीक है। उस बिज़नेस के अंदर आपने क्या किया, आपने लैंड परचेज़ की, आपने मशीनरी परचेज़ की, आपने लेबर हायर की, ठीक है, आप उसका रेंट पे कर रहे हो। तो ये सारे का सारा आप लोग क्या कर रहे हो, ख़र्चा कर रहे हो। उसमें आप किसी को पेमेंट भी कर रहे हो, आप कुछ स्पेंडिंग भी कर रहे हो, किसी से प्रॉमिस भी कर रहे हो कि सर मुझे ये चीज़ आपसे चाहिए, इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो फ्यूचर में मुझे पेमेंट होगी तो मैं आपको उसको जो मुझे बेनिफिट रिसीव होगा, कि मैंने अगर 5 लाख रुपए लगाया तो मुझे 7 लाख रुपए आएगा, तो मैं आपको वो पेमेंट्स मतलब वो आपको वापस कर दूंगा एज अ प्रॉमिस। जब आप यानी कि उसको कह रहे हो, तो या आपने अपने तरफ से अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, 5 लाख रुपए आपने अपना यूज़ कर दिया उसमें, तो वो यही चीज़ है कि आप एक फ्यूचर के बेनिफिट के लिए या फ्यूचर पेमेंट फ्यूचर के में जो आपको यानी कि मुनाफा हो, बेनिफिट रिसीव हो, उसके लिए जो आप एक्सपेंडिचर्स करोगे, खर्चे करोगे, पेमेंट्स करोगे, स्पेंडिंग करोगे, खर्च करोगे, तो वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, 3 टाइप्स आ जाती हैं इसकी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर. Capital expenditures is any expenditure which is incurred for the purpose of long term advantage. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक ऐसा खर्चा है जो कि इंकर्ड होता है, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांटेज, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज जो है हासिल कर सकें, ठीक है। उसके पर्पस के लिए जो खर्चा होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये जब इंकर्ड कहाँ पे होते हैं, फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। कि जब आप अपने फिक्स्ड एसेट को, चाहे वो आपके टेंजिबल हैं या नॉन इनटेंजिबल हैं, लाइक वो आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, ठीक है, आप उसको जब उसकी जब एक्विजिशन करते हो, यानी कि उसको इस्तेमाल में लाते हो, यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो ये आ गया। इसी तरह से परमानेंट इम्प्रूवमेंट और एडिशन और सब्सटीट्यूशन और एक्सटेंशन टू एन एसेट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। कि आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज की क्या कर रहे होते हो, इंक्रीज़ कर रहे होते हो अर्निंग कैपेसिटी, किसके ज़रिए, एक एसेट के ज़रिए, और उस एसेट के अंदर आप कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे होते हो, या उस एसेट में एडिशन लेके आ रहे होते हो, या आप उस एसेट के अंदर कोई मुतबादिल एसेट लेके आ रहे होते हो अपना, ठीक है, या उस एसेट के अंदर एक्सटेंशन कर रहे होते हो, ताकि हमारा बिज़नेस जो है, जो हमारी बिज़नेस एंटरप्राइज जो है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें एसेट के ज़रिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेशन. Expenditure incurred in purchasing or constructing property which is intended to assist in the production of profit or in permanently improving, enlarging or extending existing property in order to increase its profit earning capacity is capital expenditure. अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि इंकर्ड होते हैं परचेज़ करने में या कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉपर्टी को, जो कि क्या किससे रिलेट होते हैं, इंटेंडेड होते हैं ताकि असिस्ट किया जाए हमारे प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्शन को क्यों असिस्ट किया जाए, ताकि हमें प्रॉफिट हासिल हो सके वहाँ से, और क्या हो सके, एक परमानेंटली आप उसको इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हो या उसको इनलार्ज कर रहे होते हो, बढ़ा रहे होते हो, एक्सटेंड कर रहे होते हो,
تاکہ اپنی ایگزسٹنگ پراپرٹی کو، جو آپ کے پاس وہ موجودہ جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تاکہ آپ انکریز کر سکو اپنے ارننگ لیول کو، ارننگ کیپیسٹی کو پروفٹ حاصل کرنے کے لیے. دا ڈائریکٹ بینیفٹ آف سچ این ایکسپینڈیچر will extend over several trading periods and it replace cash by permanent asset. یہ جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے ان ایکسپینڈیچرس کا، یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے مختلف قسم کے ٹریڈنگ پیریڈز میں، تجارت کے مختلف پیریڈز میں یہ ایکسٹینڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ کیسے ریپلیس ہوتا ہے، اور یہ ریپلیس کرتا ہے کیش کو کس کے تھرو؟ پرماننٹ ایسٹ کے تھرو. اور یہ جو ہے روولنٹ جو ہے ایس ایم، اس نے پرنسپل آف اکاؤنٹنگ میں یہ ڈیفینیشن دی تھی، رولانڈ نے. ٹھیک ہے، رولانڈ ایس ایم نے پرنسپل آف اکاؤنٹنگ میں یہ ڈیفینیشن اس کے دی تھی. کچھ گائیڈ لائنز ہیں جس کے ذریعے ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں ایکسپینڈیچرس کو، کہ ڈیٹ ایکسپینڈیچر از کیپٹل ایکسپینڈیچر، کہ کون سا جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. تو سب سے پہلے اس میں آ جائے گا انکریزز پروفٹ. اف ایکسپینڈیچر از فار دا پرپز آف انکریزنگ پروفٹ either positively by increasing earning capacity or negatively by decreasing working expenditure day to day expense. Increases profit میں کیا ہوتا ہے بیٹا گائیڈ لائن میں، کہ جب اگر ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کس کے لیے کیا جائے، کہ فار دا پرپز آف انکریزنگ پروفٹ، کہ آپ ایک ایکسپینڈیچر کر رہے ہو تاکہ آپ کو کیا حاصل ہو سکے، آپ کا پروفٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکے، چاہے وہ پازیٹیولی انکریز ہو سکے، چاہے وہ نیگیٹیولی انکریز ہو. اور وہ نیگیٹیولی کس طرح انکریز کر سکتے ہو، کہ آپ اپنے جو ورکنگ ایکسپینڈیچرز ہیں ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کے اندر، جو ان کے آپ کے جو ڈیلی ایکسپینسز ہیں یا ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں، آپ اس کو ڈکریز کر دو اپنے ورکنگ ایکسپینڈیچرز کو، تو وہ آپ کو نیگیٹیولی اچیو ہوگا، تو وہ آپ کا انکریز پروفٹ میں آ جائے گا. آپ کہتے ہو کہ مجھے پروفٹ حاصل ہو، یعنی کہ پروفٹ آپ دو طریقوں سے حاصل کر سکتے ہو. یا تو آپ اپنی ارننگ کیپیسٹی کو انکریز کر کے، یعنی کہ پازیٹیولی حاصل کر سکتے ہو پروفٹ کو، یا پھر آپ کیا کر سکتے ہو، نیگیٹیولی پروفٹ حاصل کر سکتے ہو، پروفٹ کو انکریز کر سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو. نیگیٹیولی کیسے بڑھا سکتے ہو، کہ آپ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز جو ہیں اور ورکنگ ایکسپینسز جو ہیں آپ اس کو ڈکریز کر دو، کم کر دو. پروڈیوس این ایسٹ، ایک ایسٹ کو کس طرح سے پروڈیوس کر سکتے ہیں، if whether increasing the earning capacity or not, it produces an asset comparatively permanent in nature. Clear؟ اسی طرح سے ایگزامپلس ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچرس کی. دا فرسٹ ون از دا پرچیز آف پرماننٹ ٹینجیبل ایسٹ. کیپٹل ایکسپینڈیچر کی جو سب سے پہلی ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو پرچیز کر لیتے ہو پرماننٹ ٹینجیبل ایسٹ، کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے لائک اپنے ایسٹ کی، ایسے ایسٹ کی جو کہ ٹینجیبل ایسٹ ہے. جب آپ اس کو پرچیز کر لو گے تو آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر میں خرچہ ہو گیا، آپ کے سرمایہ میں، یعنی کہ جو آپ کا سرمایہ ہے اس میں خرچہ وقوع پذیر ہو گیا. اور ٹینجیبل ایسٹ کون سے ایسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایسے ایسٹ جن کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر مشینری، آفس ایکوپمنٹ اور فرنیچر. دوسری ایگزامپل میرے بیٹے یہ ہو سکتی ہے کہ آل سمز اسپینٹ اپ ٹو دا پوائنٹ اینڈ ایسٹ از ریڈی فار یوز. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کیا انکلوڈ ہوگا، کہ انکلوڈنگ ایکسپینڈیچر آن اٹس پرچیز، کہ آپ کے ایسے ایکسپینڈیچرس جو کہ آپ نے پرچیز کیا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو وقوع پذیر ہوئے وہ آپ کے جو ہے یہاں پہ آ جائیں گے. تو وہاں پہ وہ کون کون سے ایکسپینڈیچرس ہو سکتے ہیں پرچیزنگ کے اوپر؟ مثال کے طور پر آپ نے پرچیزنگ کی، کوئی چیز پرچیز کی، اس چیز کو پرچیز کرنے کے لیے آپ کو کارٹیج چارجز پے کرنے پڑے. لائک آپ نے کوئی مشینری پرچیز کی ہے فیکٹری کے لیے، تو آپ کو اس کے اوپر کارٹیج چارجز پے کرنے پڑے. یا آپ نے جو ہے کوئی چیز لے کے آئے، اس کی انسٹالیشن کروانی ہے، اس کی چارجز پے کرنے پڑے. یا آپ نے کوئی لائر ہائر کیا، کہ آپ نے کوئی جو ہے پرچیز اپنے ڈرائنگ لینڈ پرچیز ڈیڈ، کہ آپ نے کوئی زمین جو ہے وہ ڈرا کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے لائر کو کوئی خرچہ پے کیا، کہ آپ نے کوئی زمین خریدی یا بیچی یا کچھ بھی اس طرح کا ہے اس میں. یا اوور ہیلنگ ایکسپینسز آف سیکنڈ ہینڈ مشینری، یہ سیکنڈ ہینڈ مشینری کے لیے جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی ایکسپینسز آپ نے پے کیے، یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. ایگزامپلس آف کیپٹل ایکسپینڈیچرز میں ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ ہے فائنینشیل کاسٹ فار اے فکسڈ ایسٹ، کہ فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا، انٹرسٹ پے کیا آن لونس ٹو پرچیز دا فکس ایسٹ، کہ آپ نے کوئی فکسڈ ایسٹ خریدا اور وہ آپ نے ادھار پہ خریدا. جب ادھار پہ خریدا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ پے کیا فار دا پیریڈ
اپ ٹو دا ٹائم دا ایسٹ از پٹ ٹو یوز، کہ جب آپ نے، اور وہ کس پیریڈ تک ہے کہ لائک فار دا پیریڈ اپ ٹو دا ٹائم دا ایسڈ از پٹ ٹو یوز، یعنی کہ جب تک وہ آپ ایسڈ یوز کرو گے تب تک وہ پیریڈ اس کا ہوگا انٹرسٹ کا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ایڈ ہو جاتا ہے ٹو دا کاسٹ آف فکس ایسٹ، جو یعنی کہ جو آپ کے فکس ایسٹ کی کاسٹ ہوتی ہے یہ اس میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دا اماؤنٹ اسپینڈ آن ایگزسٹنگ ایسٹس، کہ آپ کے پاس کوئی ایسٹ، موجودہ ایسٹ پڑا ہے، موجودہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا اثاثہ ہے، آپ اس اثاثے کے اندر جو ہے کچھ اماؤنٹس جو ہے اسپینڈ کر دیتے ہو. کیوں اسپینڈ کرتے ہو؟ فار دا پرپس آف اٹس امپرومنٹ اور ایکسٹینشن، تاکہ آپ اس ایسٹ کو کیا ہے امپروو کر سکو یا اس کے اندر ایکسٹینشن کر سکو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے منی پیڈ فار گڈ ول، کہ گڈ ولس کے لیے جو آپ کچھ خرچے اپنے جو ہے منی کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہو، منی پے کرتے ہو. اسی طرح منی اسپینڈ ٹو ریڈیوس ورکنگ ایکسپینسز، کہ کچھ آپ لوگ کیا کرتے ہو منی اسپینڈ کر دیتے ہو کہ تاکہ ریڈیوس کیا جا سکے ورکنگ ایکسپینسز کو، یعنی کہ جو ورک کے اندر ہمیں ایکسپینسز آ رہے ہیں، خرچے آ رہے ہیں، ہم ان کو ریڈیوس کر سکیں. اس کے لیے جب آپ کچھ پیسہ خرچ کرتے ہو، منی خرچ کرتے ہو. فار ایگزامپل کنورژن آف ہینڈ رائٹن مشینری ٹو پاور ڈرائیون مشینری، کہ آپ کوئی مشین ہاتھ سے چلا رہا ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر، آپ اس کے ذریعے، اور اس کا خرچہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اگر اس کے ذریعے آپ مشین لے کے آ جاؤ گے اور مشین کام کرے گی، عام انسان کام نہیں کرے گا اس کے اوپر، اور وہ مشین آپ کو آؤٹ پٹ بھی زیادہ دے رہی ہوگی، تو وہ آپ کا منی اسپینڈ آ جائے کہاں پہ، مطلب وہ ہو جائے گا منی اسپینڈ ٹو ریڈیوس ورکنگ ایکسپینڈیچر، یعنی کہ آپ اپنی پیسے کو خرچ کر رہے ہو تاکہ آپ کے ورکنگ ایکسپینڈیچرز کم ہو جائیں، یعنی کہ ایک ہینڈ ڈرائیون مشینری کی جگہ آپ پاور ڈرائیون مشینری کو لے کے آ رہے ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر ریونیو ایکسپینڈیچرز کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.